اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من حب حسینا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ وغیرہ میں بھی نقل کی گئی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بنی ہاشم اور بنی امیہ، مکہ کا وہ قحط اور امیہ کی حسد کی داستان۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک کا سلسلہ شہید انسانیت کے عنوان سے سوال ہمارا وہیں یوٹیوب کی کمیونٹی ٹیب کے اندر موجود ہے، لائیو ہو چکا ہے، آپ وہاں پہ جواب دیں گے۔ ناظرین، علامہ نکن صاحب دوسرے باب کے آغاز میں لکھتے ہیں کہ بنی ہاشم کے مقابلے میں تاریخ میں جو دوسرا نام نظر آتا ہے وہ امیہ کا نام نظر آتا ہے، جس کو بنی امیہ کہتے ہیں۔ عام طور پر ایک حکایت مشہور ہے کہ ہاشم اور امیہ کے والد عبد الشمس، یہ دونوں جو ہے وہ جب پیدا ہوئے جڑواں، تو دونوں کی انگلیاں پیشانی میں پیوست تھیں، جن کو کاٹ کے جدا کیا گیا، اور اس سے لوگوں نے یہ شگون لی مراد کہ دونوں کے درمیان بہت خون خرابہ ہوگا، بہت زیادہ جنگ جدل اور لڑائی ہوگی۔ در حقیقت یہ حکایت ہو یا نہ ہو، یہ حکایت تو تاریخ کے اندر موجود ہے، لیکن یہ حکایت ہو یا نہ ہو، یہ حکایت سبب نہیں ہے بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان لڑائی جھگڑے کا، کیونکہ تاریخ امیہ کے والد عبد الشمس اور ہاشم کے حوالے سے اس طرح کی کوئی چیز بیان نہیں کرتی۔ تاریخ نے جو بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا، لوگ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ حضرت ہاشم علیہ السلام، جن کا اصل نام عمر تھا، وہ مکہ سے شام گئے، وہاں سے انہوں نے بہت سارا آٹا خریدا، اونٹوں پہ بار کر کے لائے مکہ۔ اس آٹے کی انہوں نے روٹیاں بنائیں اور ایک اونٹ ذبح کیا، اس کو شوربہ تیار کیا بہت ساری دیگوں کے اندر، اور پورے مکے کو چورا کر کے روٹیوں کا اس شوربے میں ڈالا، اور پورے مکہ کو جو قحط کی وجہ سے بھوک کا شکار تھا ان کو کھانا کھلایا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کیونکہ روٹیوں کے چورا کرنے کو عربی میں سرید کہتے ہیں، اسی وجہ سے جناب ہاشم کا نام جو دراصل عمر تھا، ہاشم پڑ گیا، یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ یہ عمل کرنے کی وجہ سے جناب ہاشم کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی، بہت زیادہ عزت بڑھی۔ اس کو دیکھ کر جو امیہ تھا، اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکی، اور اس نے جناب ہاشم سے حسد کیا، ثالثی کی گئی، لیکن ثالثی کی صورت میں امیہ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، رسوا ہوا، جناب ہاشم کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی، جناب ہاشم کی عزت میں اضافہ ہوا۔ یہی وہ سبب تھا جو ان دو خاندانوں میں امیہ کے جناب ہاشم سے حسد کرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑے سانے کی صورت میں ظاہر ہوا کربلا کے اندر۔ سوال کا وقت ہوتا ہے، آپ یوٹیوب کی کمیونٹی ٹیب میں جا کے سوال کا کمنٹس کی صورت میں جواب دیجئے، انشاءاللہ اب کل آگے سلسلہ جاری ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔